اللہ سبحان اللہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ لا ریب ثم نشهد ان سیدنا و سندنا و ایدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب اجسادنا و ارواحنا اللہ اکبر سبحان اللہ معصومنا و مخدومنا و مطلوبنا و مقصودنا و محبوبنا و معشوقنا اللہ اکبر اعظم الخلق و اشرف الخلق و احسن الخلق و اکمل الخلق و ابید الخلق و اغلب الخلق و اظہر الخلق و اول الخلق و اعلی الخلق سبحان اللہ و اکرم الخلق و اشیاء الخلق و اعلم الخلق و احلم الخلق و انور الخلق من الحسن والصدار والولایت والعنایت والحکایت والہدایت والامامت والامانہ آلانا و اولانا و اجلانا و ازہدنا و اخترنا و انورنا و اکبرنا اخمر انور اجدر اکسن امسک اطیب اظہر اغلب اجدر اللہ کیا کہنے بغدادی ثم نشهد ان محبوب ربنا جی بغدادی و سمدنا و ندلنا و جدلنا و رونق جدراننا سبحان و اللہ تبریک بجوتنا وضیاء وجوننا وتطہیر صدورنا وتسکین قلوبنا وقاسم رزق رازقنا سبحان اللہ وعدوة قدوة نظمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة معراج اللہ اکبر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللہ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کے لیے محمد و محاسن اور تمام تعریفیں جس نے شرق و غرب و شمال و جنوب کو اپنے حبیب کی عزت و عظمت دکھانے کی خاطر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ بے حد بے حساب لامحدود ان گنت بغیر شمار کے درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ کبھی جو انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کا کلیجہ شک کرتے ہیں اللہ اور کبھی دعا کرتے ہیں تو گیا ہوا خورشید پلٹ آتا ہے سبحان اللہ اور کبھی ہاتھ کو جھٹکا دے کر 5 انگشتوں سے پانی کی نہریں رواں کر دیتے ہیں۔ موج میں آتے ہیں تو جابر کے مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ جلی ہوئی گٹلیاں زمین میں دباتے ہیں، انتہا تک پہنچتے ہیں تو ابتدا والی بڑھ کر جوانی نہیں ہو جاتی، ثمر بار بھی ہو جایا۔ کیا بات ہے واہ واہ ان پر درود و سلام ہو جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، اللہ ہمیں گناہگار اور انہیں شفیع المذنبین بنایا۔ سبحان اللہ زمین و آسمان ان کے لیے بنائے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات بڑی رات ہے اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں بات بھی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ رات عالم، نور مجسم، سید الامم، سید النبیین، اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں تو ہر معجزہ ہی بڑا معجزہ ہے، مگر بالخصوص جو آج کی رات کے ساتھ آپ اور میں جو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ نے وہ کمال حبیب لبیب کو عطا فرمایا کہ پوری کائنات میں کوئی اور ہستی موجود ہی نہیں ہے جس پر یہ کرم کیا گیا ہو یا یہ عنایت کی گئی ہو یا یہ فضل ہوا ہو یا یہ کرپا ہوئی ہو کہ اس نے بغیر حجاب کے اپنے مالک کو دیکھا ہو۔ آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک ہر ایک نبی کے دل کی تمنا تھی کہ رویت باری تعالی ہو۔ ان اللہ تعالی قسم بین محمد و موسیٰ رویتہ و کلامہ، اللہ نے اپنی رویت کو اور اپنے کلام کو تقسیم فرما دیا۔ کلام تو موسیٰ کو عطا کیا، دیدار محمد عربی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ واہ واہ بغدادی صاحب کیا کہنے ہیں اور وہ بھی کسی حجاب کے بغیر، کسی پردے کے بغیر۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ واقعہ معراج، اعراج، اسراء، میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور کے قلب کا بھی معراج ہے، حضور کے قالب کا بھی معراج ہے،
حضور کی روح کا بھی معراج ہے. آپ جب اپنے در اقدس سے چلے یعنی بیت الحرام سے جب چلے اور حضرت مسجد اقصی میں پہنچے تو تمام انبیاء مقتدی ہوئے اور میرے آقا امام ہوئے. جبریل امین نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا تو یہ وہ اول مرحلہ تھا جب رسالت مآب کے قالب کا معراج ہو رہا تھا. آپ کا وجود عنصری جو تھا اس کا معراج ہو رہا تھا. احباب ذی وقار، امام ہوتا ہے عنصر، امام ہوتا ہے اعلیٰ، امام ہوتا ہے اقرا، امام ہوتا ہے احسن، امام ہوتا ہے عالم. جو سب سے زیادہ علم والا ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ حسین ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ کمال رکھتا ہو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. آج کی رات بار اعلان کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء کو مقتدی بنا کر کائنات کے ہر فرد کو یہ پیغام پہنچا دیا. اے کائنات میں بسنے والوں، یہ سن لو، نہ محمد سے بڑھ کر کوئی حسین ہے، نہ محمد سے بڑھ کر کوئی جاہل ہے. کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہنے بغدادی صاحب. تو یہ آپ کے قالب کا معراج تھا. اللہ اکبر. وہاں یوسف جیسے حسین نبی بھی موجود ہے، اللہ اکبر. وہاں آدم پاک جیسے اولو العزم نبی موجود ہے، رسول موجود ہے، ابو الانبیاء ابراہیم پاک موجود ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ موجود ہے، مقتدی بنے ہوئے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے، نام نبیوں کے کسی خوبصورت شاعر نے خوبصورت بات فرمائی ہے. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، اور دیکھو دیکھو مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے. اللہ اللہ. ہر ایک مقتدی بنا ہوا ہے، محمد عربی مقتدا بنے ہوئے ہیں. ہر ایک محمد عربی سے رہنائی پا رہا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قالب کا معراج ہو گیا، آپ کے اس وجود عنصری کا، اس بشریت کا معراج ہو گیا، تو پھر آپ آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک عجیب و غریب بات حدیث شریف میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء یہاں پر مقتدی ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں جب میں آسمانوں پہ پہنچا تو میری ملاقات وہاں بھی آدم پاک سے ہوئی، میری ملاقات وہاں پر بھی عیسیٰ پاک سے ہوئی، موسیٰ پاک سے ہوئی، ابراہیم پاک سے ہوئی، ادریس پاک سے ہوئی. اب غور طلب معاملہ ہے کہ میرے آقا کے وہ مقتدی ہیں اور وہ مسجد میں مقتدی تھے، مسجد اقصی میں، اور جب سرکار فرماتے ہیں میں سماوات پہ پہنچا تو مختلف آسمانوں پہ انبیاء کو دیکھا. اس امر میں بھی عظمت مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے، اور سبق یہ ملتا ہے ہمیں اس باریک اور لطیف بات سے کہ میرے آقا معراج کی رات اپنی رفتار جو رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو بروغ کار لا کر سماوات پر نہیں پہنچے، بلکہ جس طرح جبریل لے جا رہے تھے آقا اس طرح جا رہے تھے. وگرنہ اگر مقتدی کا یہ حال ہے کہ وہ بغیر رف کے مسجد اقصی سے سماوات پر پہنچ سکتا ہے تو پھر مقتدا محمد عربی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے! واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے آقا میرے مولا فرماتے ہیں، اللہ اکبر. ہم سب کی جان فرماتے ہیں، اسلام کی آن فرماتے ہیں، وہ جو سیاح لامکاں ہے. ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل تھک گیا، رک گیا، اور مجھ سے کہنے لگا میرے آقا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل کے خاک ہوتا ہوں. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ جو مسجد اقصی میں امامت کرائی گئی اور انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی، وہ حضور کا عز و شرف حضور کے قالب کی معراج تھے. سب انبیاء پر آپ کو برتری دی گئی، اور یہ جہاں پر آ کر جبریل تھک جاتے ہیں اور میرے آقا آگے چلے جاتے ہیں، یہ حضور کی نورانیت کی معراج تھی، یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کی معراج تھی. اب مرحلہ آگے بڑھتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں عرش بھی نیچے رہ گیا،
عرش بھی